الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی کی عبادت زندگی کا مقصد ہے. یوں تو ساری زندگی اللہ کی بندگی ہی کے لیے ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن عبادت کا خاص موسم رمضان المبارک ہے. یہ کمائی کا موسم ہے ایمان والوں کے لیے. اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. جیسے دنیا کی کمائی کے موسم ہوتے ہیں نا، سیزن کا مہینہ جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، آخرت کی کمائی کا یہ سیزن ہے رمضان. نیکیوں کے کمانے کا یہ سیزن ہے رمضان. اسی لیے آپ حضرات فضائل رمضان میں سنتے آئے ہیں، حق تعالی رمضان المبارک میں اعمال کا اہتمام کرنے والے مؤمنوں کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں. یہ اجر و ثواب ایمان والوں کا بڑھ جاتا ہے، ورنہ رمضان میں غیر ایمان والے بھی نیک کام کرتے ہیں. میں بھی جانتا ہوں، شاید آپ بھی جانتے ہوں گے. ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر ہے، بڑا مشہور، میں نام نہیں لیتا. اس کا معمول ہے رمضان میں اہتمام سے روزے رکھنا، چاہے سارے روزے نہ ہو، اور ایک بڑا آپریشن فری کرنا رمضان میں. عبرت کی بات ہے ایمان والوں کے لیے. اور نصیحت یہ ہے کہ رمضان جو نیکیوں کا موسم ہے، نیکیوں کا اہتمام تو بعض غیر ایمان والے بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کتنے کریم ہیں. ان کے لیے تو اجر و ثواب کا کوئی خاص وعدہ ہے نہیں. زیادہ سے زیادہ دنیا میں ان کو ان کی نیکیوں کا نفع ہوگا، عزت ملے گی، دولت ملے گی، شہرت ملے گی وغیرہ. جائز مرادیں ان کی جو بھی ہے وہ پوری ہوگی. اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آفر کیا، یہ اللہ نے آفر ایمان والوں کو دیا ہے کہ رمضان میں اگر تم نفل عبادات کا اہتمام کرو گے اس کا ثواب فرضوں کے برابر اور ایک فرض کا 70 کے برابر. ابا جی رحمت اللہ علیہ ایک شعر سنایا کرتے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا. اتا رمضان مزرعۃ العباد
اتا رمضان مزرعۃ العباد لتطہیر القلوب من الفساد. یہ سیزن کا مہینہ ہے بھائیو، یہ کھیتی کا مہینہ ہے. ہمیں اس میں خوب نیکیوں کے بیج بونے ہیں. بہت اچھا نتیجہ اس کا ہمیں قیامت کے دن ملے گا. میں اپنے اصل موضوع پر آنا چاہتا ہوں. بہت اچھا اس کا نتیجہ اور پھل ہمیں قیامت میں ملے گا. میرا آج اصل موضوع ہے سخاوت کی اہمیت اور فضیلت. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جو بات زبان پر اپنے کرم سے لا دے. یوں تو میں نے گزشتہ بھی کہا تھا یہ رمضان اللہ کا مہمان ہے. اس مہمان کی قدر یہ ہے کہ ہم رمضان کو ایسے گزارے جیسے بولو ارے بھول گئے جیسے حضور گزارتے تھے، حضور کے صحابہ اور صلحاء گزارتے تھے. اور ہم نے کہا تھا نا کتنی چیزوں کا اہتمام رمضان میں بڑھ جاتا تھا، ذرا بولو نا بھائی. 3 چیزیں یاد ہیں کہ ان سارے بیانوں کو آپ صرف بیان کے انداز میں مت سنیے گا. مزہ آ رہا ہے اور بڑا اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، بڑی اچھی بات، صرف اس جذبے سے نہیں. اسے یاد رکھیے، اسے عمل میں لائیے، اسے اپنی ضرورت سمجھیے، اور اللہ اگر توفیق دے اس کی باتوں کو، اس کی دعوت کو عام کیجیے. کروں گے انشاءاللہ. کتنی چیزوں کا اہتمام بڑھ جاتا تھا بولو. نمبر 1 عبادت، نمبر 2 تلاوت، نمبر 3 سخاوت. ماشاءاللہ. اور پھر کچھ باتیں ہم نے عرض کی تھیں. اب عبادت کی ویسے بہت ساری شکلیں ہیں. قرآن پاک کی تلاوت بھی اللہ کی عبادت ہی کی تو ایک شکل ہے، لیکن مجموعی طور پر 2 طرح کی عبادتیں ہیں. ایک ہے بدنی عبادت، ایک ہے بولو ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، جانتے ہیں، مالی عبادت. بدنی عبادت جس میں انسان کا مال تو خرچ نہیں ہوتا، بدن استعمال میں آتا ہے. نماز پڑھنا کون سی عبادت ہے؟ بولو بولو بدنی عبادت. قرآن پڑھنا کون سی عبادت ہے؟ بدنی. دعاؤں کا اہتمام کرنا کون سی عبادت ہے؟ بدنی. ذکر و اذکار کرنا کون سی عبادت ہے؟ بدنی. اور دوسری جو قسم ہے وہ کون سی ہے؟ مالی عبادت ہے نا. زکوٰۃ ادا کرنا کون سی عبادت؟ مالی عبادت. صدقات کا اہتمام کرنا کون سی عبادت؟ خیرات کرنا کون سی عبادت؟ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، مسجدوں، مدرسوں پر خرچ کرنا کون سی عبادت؟ مالی عبادت ہے نا. اب آپ فرق دیکھیے قرآن میں. قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے بدنی عبادت کا بھی اجر و ثواب تو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کرنے کا وعدہ کیا ہی ہے، لیکن بدنی عبادت کے مقابلے میں جو مالی عبادت ہے اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا. اپنی بات نہیں، قرآن سے سنو. مالی عبادت کا جو اجر و ثواب ہے قرآن نے اسے جو بیان کیا ہے سن چکے ہو آپ شاید، لیکن ہم شاید کبھی غور نہیں کرتے. بدنی عبادت میں ایک نیکی کا اجر و ثواب کم سے کم کتنا ہے؟ بولو 10 گنا. ماشاءاللہ. قرآن پاک میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. رب العالمین نے بدنی عبادت کے اجر و ثواب کو کم سے کم 10 گنا بڑھا کر دینے کا وعدہ فرمایا. اور جو مالی عبادت ہے نا اس کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے پتہ ہے کتنا وعدہ کیا ہے. قرآن پاک میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل
فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ رب العالمین نے مالی عبادت کا اجر 700 گنا بڑھا کر بیان فرمایا۔ کہہ دو نا، قرآن پر تو یقین ہے نا؟ آپ پڑھیے نا قرآن، یہ پڑھیے۔ میں نے تو گزشتہ بھی کہا تھا اور یہ میں آج کل بڑی تاکید کرتا ہوں، زیادہ قرآن پڑھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے کہ کم پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ بہرحال مالی عبادت کا اجر اتنا زیادہ کیوں بڑھا کر کے پیش کیا؟ یہ کم سے کم گناہ ہے۔ ایک خرچ کرو گے کتنے ملیں گے اللہ کے یہاں؟ آپ جو فکس ڈپوزٹ میں پیسہ رکھواتے ہو نا، جو حرام ہے، سور کے گوشت کی طرح سے ہیں، نہیں سمجھے؟ شراب کی جو کمائی ہے، جوئے کی جو کمائی ہے، اس کی طرح وہ بھی حرام ہے۔ فکس ڈپوزٹ کتنا دیتی ہیں آپ کو آپ کی یہ سرکاریں اور آپ کی بینکیں؟ ارے ذرا بولو نا یار، آپ تو ایسے ہیں جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا یہ فکس ڈپوزٹ میں آپ کو کتنا دیتے ہیں؟ صرف ڈبل ہے نا، اور وہ بھی کتنا انتظار کرنے کے بعد۔ 5 لاکھ رکھوایا تو یہ 10 کب ملے گا؟ کم سے کم 5-10 سال انتظار کرنے کے بعد۔ لوگ کیا کچھ نہیں کرتے اس کے لیے، ڈبل کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ وعدہ جھوٹی سرکاروں نے کیا ہے۔ اور میں کیا کہوں، اپنی زبان کو نہیں خراب کرنا چاہتا۔ بھائیوں، یہاں 700 گنا کا وعدہ کس نے کیا؟ بولو، یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ اور انتظار یہاں بھی ہے، کب تک کا؟ آخرت تک کا۔ اور میں کہا کرتا ہوں صاحبوں، اگر مانگنے والوں کو دنیا دیتی ہیں تو دینے والے کو اللہ دیتا ہے، نہیں سمجھے؟ مانگنے والوں کو دنیا دے دیتی ہیں تو پھر دینے والے کو دنیا والا دیتا ہے۔ کم سے کم 700 گنا۔ یہ اجر ثواب اتنا کیوں بڑھایا؟ سوال یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کریمانہ قانون، میں کہوں گا کریمانہ قانون یہ ہے، جس عمل میں جتنی زیادہ مشقت ہوگی اس عمل کا اجر اتنا ہی بڑھا دیا گیا۔ دیکھیے نا، فجر کی نماز میں دوسری نمازوں کے مقابلے میں مشقت زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ تبھی تو اذان میں ایک جملہ بڑھایا گیا جو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اب تک، الصلاۃ خیر من النوم۔ شیطان تو تمہیں کہتا ہے کہ نم علیک لیل طویل، سو جا سو جا، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ رات بھر نیند نہیں آتی، وہی وقت ہوتا ہے میٹھی نیند کا، شیطان سلاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے، نفس کہتا ہے سو جا، رات بہت طویل ہے اور نیند میں بڑا مزہ ہے، اور رب کہتا ہے، رب کا منادی کہتا ہے، یہ مؤذن رب کا منادی ہے، قدر کیجئے ان کی، احترام سے بات کیجئے ان کے ساتھ۔ یہ رب کا منادی کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ بڑی مشقت ہوتی ہے عام نمازوں کے مقابلے میں، اسی لیے حدیثوں میں آپ نے پڑھا سنا ہوگا، دوسری نمازوں کے مقابلے میں نماز فجر کا اجر زیادہ ہے نا۔ اللہ کا کریمانہ قانون یہ ہے کہ جس عمل میں جتنی زیادہ مشقت ہوگی اس کا اجر بھی۔ تو ہاں، بدنی عبادت کا اہتمام کرنا پھر بھی آسان ہے اللہ اگر توفیق دے دے، لیکن مالی عبادت کا اہتمام اتنا آسان نہیں ہے نا۔ آپ دیکھیے نا، اگر کہا جائے 2 رکعت پڑھ لیجئے، 2 رکعت پڑھنا شاید
اللہ جسے توفیق دے سب کے لیے آسان ہے، لیکن 2 رکعت پڑھنے والے کو کہا جائے 2000 روپے دیجئے نا، آئیں بائیں شائیں کرنے لگے گا، ہے نا؟ آپ کہوں گے کہ مفتی صاحب 2 رکعت تو ہم کم کہہ رہے ہیں، 10 رکعت کہیے نا ہم تو پڑھ لیں گے، لیکن پیسے کی بات مت کرو یار۔ یہ حال ہے، یہی وجہ ہے بھائیوں۔ میں آج یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اتنی تنگی ہے وقت میں، قرآن و سنت سے معلوم یہ ہوتا ہے 4 اعمال ایسے ہیں جس کا اجر و ثواب اللہ نے بیان ہی نہیں کیا۔ کتنے اعمال یاد رکھوں گے؟ سب نہیں بولے، بولو کتنے اعمال؟ سب یاد رکھوں گے انشاءاللہ۔ یہ سننے کی باتیں نہیں ہے، عمل کی یاد رکھنے کی باتیں۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اس کا اجر متعین ہے۔ مسجد میں پڑھو تو اتنا اجر، جماعت سے پڑھو تو اتنا اجر، حرم میں جا کر پڑھو تو اتنا اجر، متعین ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت 1 حرف پڑھو تو اتنا اجر، پھر قرآن کو اگر نماز میں کھڑے ہو کر پڑھو تو اتنا اجر، نماز میں بیٹھ کر پڑھو تو اتنا اجر، نماز میں غیر نماز میں باوضو پڑھو تو اتنا اجر وغیرہ متعین ہے۔ لیکن 4 اعمال ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب اللہ نے بیان ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، ہماری عقلیں کمزور ہیں، دنیا کی عقلیں اسے سوچ ہی نہیں سکتی، دنیا کی عقلیں اس کے اجر و ثواب کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے 4 اعمال کا اجر بیان ہی نہیں ہوا۔ نمبر 1 روزہ، ایک ایسا مبارک عمل ہے اس کا اجر متعین، بولو الصوم لی وانا اجزی بہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں روزہ تو میرے ہی لیے ہے نا۔ روزہ راز ہے بندے اور خدا کے درمیان، جب تک بندہ اس راز کو ظاہر نہ کرے، جب تک کہے نہیں کہ میں روزے سے ہوں، پتہ تو کوئی نہیں چل سکتا نا۔ نماز اگر بندہ پڑھ رہا ہے تو پتہ چلتا ہے صاحب نماز میں چھے، صاحب نماز پڑھے چھے ہم نا۔ دعا مانگ رہے ہو آپ، دنیا دیکھتی ہے، دنیا کو معلوم ہے کہ صاحب دعا مانگ رہے ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہو، تسبیح پر پتہ چلتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے پتہ ہی نہیں، جب تک آپ خود نہ بتا دیں کہ میں روزے سے ہوں، ہے نا۔ روزہ راز ہے بندے اور اللہ کے درمیان، اس میں اخلاص دوسری عبادتوں کے مقابلے میں چونکہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کا اجر و ثواب بھی اللہ نے متعین طور پر بیان نہیں کیا۔ یہ فرما دیا میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا، اس لیے میں ہی اس کا اجر قیامت میں دوں گا۔ کتنا دوں گا؟ بولو، بیان نہیں کیا۔ روزہ۔ نمبر 2 صبر کرنا۔ یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، صبر کے بغیر دن میں روزہ رکھنا، ارے بولو نا، آسان ہے؟ آسان نہیں ہے۔ صبر کے بغیر رات میں تراویح کا قیام کرنا آسان نہیں ہے۔ صبر کے بغیر پھر تھوڑی دیر سو کر کے اٹھ جانا اور سحری کھانا اور اللہ کے حضور کھڑے ہو، یہ کوئی آسان کام ہے؟ اچھا، پھر بیوی کی طرف سے مزاج کے خلاف باتیں آ رہی ہیں، کبھی شوہر کی طرف سے آ رہی ہے، کبھی اپنوں کی طرف سے، کبھی پرایوں کی طرف، تو صبر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کہ اچھل پاچل کرنی چاہیے؟ اپنے مزاج کو بدلو۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آپ نے روزہ رکھ کر کسی پر احسان کیا ہوا ہے؟ صبر سے کام لیجیے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور صبر کے اجر کو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا انما یوفی الصابرون، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو رب العالمین بے حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ بیان نہیں کیا کتنا ملے گا۔ اب صبر کی بھی بڑی تفصیلات ہیں، 3 قسمیں ہیں: الصبر علی الطاعہ، الصبر علی المعصیہ، الصبر علی المصیبہ۔ مصیبت میں صبر کرنا یہ تو ہے ہی، صبر سبھی جانتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت میں،
اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں، شریعت کے حکموں پر چلنے میں جو تکلیفیں پیش آئے، آپ کی گرل فرینڈ اور آپ کے فرینڈ اور آپ کے اچھے برے آپ کو تانا دے، برداشت کرو، صبر کرو۔ آپ کو بظاہر گراہک چھوڑ کر آنا پڑتا ہے، صبر کرو۔ اللہ کی اطاعت میں دھوپ برداشت کرنی ہے، صبر کرو۔ بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، صبر کرو۔ حرام کا نفع چھوڑنا پڑتا ہے، لاکھ ہو، کیا کرو؟ صبر کرو۔ اللہ کی اطاعت صبر کے بغیر مشکل ہے، ایسے ہی گناہ سے بچنا بھی بولو صبر کے بغیر آسان نہیں ہے۔ باہر آپ گئے ہیں، بے پردہ فاحشہ اور بے حیا عورتیں گھوم رہی ہیں، ننگی ہو کر گھوم رہی ہے، اپنے سطر کو دکھا رہی ہے اور تمہیں دعوت نظارہ دے رہی ہے، اور نفس بار بار ولگلاتا ہے، اور نہ جانے کتنے شیطان پیچھے لگے ہوئے ہیں جو بار بار تمہارے دوست جو شیاطین الانس ہیں۔ یاد رکھو صاحبوں، قرآن کے 8ویں پارے کی پہلے صفحے سے جو معلوم ہوتا ہے، شیطانوں کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ شیاطین الانس پہلے کہا اور شیاطین الجن بعد میں کہا۔ اے جوانوں، تمہارے وہ دوست جو تمہیں شرابی بنا دیں، تمہارے وہ دوست جو تمہیں آوارہ بنا دیں، تمہارے وہ دوست جو تمہیں ماں باپ کی عظمت اور احترام بلا دیں، یہ دوست تمہارے لیے انسانوں میں شیطان ہے، یہی شیاطین الانس ہے۔ شیاطین الجن کے مقابلے میں شیاطین الانس زیادہ خطرناک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو تو اللہ نے وسوسے کی طاقت دی ہے، وہ تو تمہارے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے، لیکن تمہارا بدترین دوست جو شیاطین الانس ہے وہ تمہارے دلوں میں خیالات نہیں ڈالتا، ہاتھ پکڑ کے گناہ کے راستے پر لے جاتا ہے۔ بچیے ان دوستی سے، ورنہ جوانی ضائع ہو جائے گی، نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ بہرحال نفس ورگلاتا ہے اور بہت زیادہ دل مچلتا ہے کہ بد نگاہی کریں اور نہ جانے کیا کچھ کریں۔ ایسے میں گناہ سے بچنا صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بہرحال صبر، اس لیے اس کا بڑا اجر ہے۔ تیسرا عمل عفو، معاف کر دینا۔ آسان نہیں ہے، میرے لیے بھی کہنا تو آسان ہے، عمل کرنا ہر ایک کے لیے مشکل ہے۔ خاص طور پر اپنے قصوروار کو معاف کر دینا، اور خاص طور پر آپ کے پاس عزت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، غلبہ بھی ہے، اور پھر آپ معاف کر دو جیسے نبی نے کیا تھا۔ حالت کمزوری میں آپ اگر کمزور ہیں اور کسی طاقتور کو معاف کر دیں، کون کمال ہوا؟ یہ کمال تو یہ ہے کہ آپ بڑے طاقتور ہیں آپ کی بیوی کے مقابلے میں، آپ طاقتور ہیں آپ کے کمزور ہو جانے والے ماں باپ کے مقابلے میں، آپ طاقتور ہیں آپ کے پڑوسیوں کے مقابلے میں، اپنے آس پاس والوں کے مقابلے میں، اور وہ قصوروار بھی ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اللہ کے لیے اگر معاف کر دیا تو رب اکبر کی قسم، جو دنیا میں اللہ کے لیے معاف کرے گا، قیامت میں اللہ اسے معاف کریں گے۔ کیا کہا قرآن نے؟ قرآن پاک میں فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے لیے معاف کر دینے والوں کا اجر بھی اللہ نے بیان نہیں فرمایا۔ کتنے عمل ہو گئے بولو؟ 3، روزہ، صبر، عفو، نمبر 4 سخاوت۔ کیا سخاوت کا مطلب سمجھتے ہو؟ جو پہلے سے آلریڈی جو فرض ہے زکوٰۃ، اس سے زیادہ خرچ کرنا، یہ ہے سخاوت۔ زکوٰۃوں پر اکتفا نہ کر لینا، بلکہ اس کے علاوہ اگر مسجد میں تقاضا آیا تو، مدرسے میں تقاضا آیا تو، کسی تنظیم کی طرف سے تقاضا آیا تو، کسی رشتہ دار کی طرف سے تقاضا آیا تو، علماء کے اکرام میں خرچ کرنا ہے، یہ سخاوت۔ اپنی بات تو نہیں ہے، قرآن پیش کرتا ہوں، جو آیت میں نے پیش کی تھی نا، اس کا شان نزول بھی بڑا عجیب ہے۔
اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سخاوت کا اجر بھی اللہ نے متعین نہیں فرمایا. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ رات میں بھی خرچ کرتے ہیں دن میں بھی، ہے نا، ينفقون اموالهم باللیل، رات میں بھی اگر تقاضا آ گیا تو رات میں خرچ کیا. صرف اشارہ کر دینا کافی ہے، صرف توجہ دلا دینا، ارے بولو نا بھائی، توجہ دلا دینا کہ گھر گھر ملاقات کرنی پڑے گی. جیسا کہ بعض مخلصوں نے ہم سے یہ کہا، ایک لسٹ بنا کر کے دی، مجھے تو غیرت آتی ہے. توجہ دلا دینا کافی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے جواب کیوں نہیں دے رہے یار؟ کمال کے میں اتنا روزے کی حالت میں اللہ کی توفیق سے بول رہا ہوں، آپ اتنا بھی نہیں بول رہے. ارے توجہ دلانا کافی ہے کہ نہیں ہے؟ اور صحابہ کا تو یہی حال تھا نا. پہلے اس کا مفہوم سن لیجیے، ترجمہ تو مشکل ہے، مفہوم. ينفقون اموالهم باللیل والنہار، رات میں تقاضا آیا تو رات میں خرچ کیا، دن میں آیا تو دن میں، سرا وعلانیہ، کبھی چھپ کر تو کبھی کھل کر، جیسی ضرورت جیسی مصلحت. چھپ کر دینا اگر ضرورت تھی تو چھپ کر کے بھی دیا، اور کھل کر لکھوا کر کے دینا مصلحت تھی. اس میں بھی نیت یہ تھی کہ میرے لکھوانے سے لوگوں کو ترغیب ہوگی، اس نیک نیتی کے ساتھ کھل کر کے دیا، یہ بھی مصلحت ہے. اخلاص اللہ کے یہاں تو دل کا حال دیکھا جاتا ہے نا. یہ 4 طریقے خرچ کرنے کے، 4 حالات بتلائے قرآن نے. اب ذرا جلدی سے وقت ہو گیا لیکن سنتے رہو. مولا علی کرم، یعنی اس کے شان نزول میں کئی واقعات ہیں، میں 2 واقعے سناتا ہوں. ایک مولا علی کرم اللہ وجہہ کا وہ واقعہ غریبوں کے لیے عبرت ہے، اور دوسرا سیدنا صدیق اکبر کا وہ واقعہ مالداروں کے لیے عبرت ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اس کتاب میں لکھا ہے، یہ آیت اصل میں حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یوں نازل ہوئی. ایک مرتبہ ذرا سا توجہ ان کو دلا دی تو آپ نے، اس وقت آپ کے پاس 40,000 دینار تھے. کتنے؟ اس سے زیادہ کچھ بھی، بینک بیلنس اتنا ہی تھا، بس وہ توجہ دلا دینا کافی ہے. تو آپ نے 40,000 درہم اور دینار پتہ ہے کیسے خرچ کیے؟ 10,000 رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 کھل کر، 10,000 چھپ کر. اس وقت یہ آیت کریمہ، کتنے مخلص تھے وہ لوگ، ان کے عمل کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا. دیکھا آپ نے؟ یہ آیت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی جب توجہ آپ کو دلائی کہ اللہ کے دین کو ضرورت ہے، دین کے فلاں کاموں کے اندر ضرورت ہے، تو آپ نے 40,000 یوں خرچ کر دیے. مولا علی کرم اللہ وجہہ تو ابوبکر صدیق کے لیول کے نہیں، غریب تھے. آپ کے پاس کل ملا کے 4 درہم تھے. غریبوں کتنے درہم تھے بولو؟ 4 درہم. اللہ، میں نے تو گزشتہ بھی کہا تھا نا، 2 چیزیں شرط ہیں خرچ کرنے میں، سخاوت میں. کتنی چیزیں شرط ہیں؟ اخلاص شرط ہے، مال حلال شرط ہے. بس اخلاص کے ساتھ حلال کا 1 روپیہ آپ اگر لگاتے ہیں، لاکھوں کے برابر اجر تو اللہ دے گا. اور اگر اخلاص نہیں یا مال حلال کا نہیں تو لاکھوں خرچ کرتے رہیے، فائدہ کوئی نہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس کتنے درہم تھے؟ 4. 1 درہم رات میں لگا دیا، 1 دن میں لگا دیا، 1 کھل کر، 1 چپ کر. حضور کو پتا چلا، علی یہ تم نے کیوں کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے، بس میرا رب راضی ہو جائے. علی جاؤ، میں بشارت دیتا ہوں تمہارے اس عمل سے تمہارا رب تم سے راضی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آیت حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی تھی. دونوں اقوال ہیں، دیکھا آپ نے. اور پھر اس میں جو وعدہ کیا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ،
کتنا دے گا؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. یہ وہ چوتھا عمل ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے. کتنا ہے بولو؟ بیان نہیں کیا. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اور صاحبوں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سے اللہ غنی ایک عجیب قرآنی ہیرا ہمیں ملتا ہے. خدا کی قسم وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سخیوں کے لیے اللہ کے یہاں وہی انعام ہے جو ولیوں کے لیے ہے. نہیں سمجھے آپ نے سبحان اللہ بھی نہیں کہا. اللہ نے ولیوں کا جو انعام بیان کیا نا، آج انشاءاللہ 11واں پارہ تراویح میں آپ سنو گے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ولیوں کا جو انعام ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. رب اکبر کی قسم جو ولیوں کا انعام قرآن نے بیان کیا وہی انعام سخیوں کا بیان کیا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو کروں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین.